تو آپ سب کو خوش آمدید ماشاءاللہ. یہ آج بڑی مبارک محفل ہے تو ہمارے پاس بہت بڑے ماشاءاللہ اسکالر پاکستان سے تشریف لائے ہوئے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ ان کے یہاں تشریف لانے کا فائدہ اٹھائیں. تو آج کی یہ محفل جو ہے وہ معراج پاک کی محفل بھی ہے اور جیسے سب کو معلوم ہے کہ رجب کا مہینہ ہم سے ختم ہو رہا ہے تو 27 رجب کو معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا تھا. تو ہم چاہتے ہیں کہ آج تھوڑا سا ذکر جو ہے وہ معراج پاک کا بھی ہو جائے. تو میں دعوت دوں گا انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو فرمائیں گے تاکہ ہم سب کو اس کا ہماری ایجوکیشن بھی ہو اور اس کی برکت بھی ہو انشاءاللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے اہل خانہ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. انہوں نے آقا مولا کی محفل سجائی. آج کی یہ محفل میلاد بھی ہے اور محفل ذکر معراج بھی ہے. میرے آقا مولا نے ارشاد فرمایا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. وہ جگہ وہ مقام جہاں اللہ کے پاک بندوں کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اگر کسی عام صالح کا ذکر ہو عام متقی بندے کا ذکر ہو عام نیک بندے کی محفل ہو تو وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور وہ مقام جہاں کملی والے مصطفیٰ کا ذکر وہاں جو رحمتوں کا نزول ہوگا اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے. تو قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اہتمام کیا محفل کا اور قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو آج کی اس مبارک محفل میں تشریف فرما ہیں. کیونکہ حضور کی محفل میں آنا ذکر مصطفیٰ کی محفل میں شامل ہونا یہ کسی بھی اعزاز سے کم نہیں ہے. ٹائم چونکہ نہایت ہی قلیل ہے اور ڈاکٹر فیضی صاحب نے مجھے جو موضوع دیا ہے وہ ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ طویل سفر طویل موضوع کئی محفلوں پہ محیط لیکن آج چند منٹوں میں صرف معراج کا تعارف وہ آپ کی گوشگزار کروں گا. رب کائنات نے قرآن پاک کے 15 پارے سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا معراج مصطفیٰ جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں مولا کریم نے ارشاد فرمایا سبحان الذی پاک ہے وہ ذات اسری بعبدہ جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص جناب محمد مصطفیٰ کو لیلاً رات کے ایک قلیل حصے میں من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے لے کے مسجد اقصی تک
حضور علیہ السلام کے معراج کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ اسراء جس کا ذکر ان آیات میں کیا گیا، دوسرا حصہ معراج کا، مسجد اقصی سے لے کے ملا اعلی تک جانا، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ معراج یہ نکلا ہے عروج سے، عروج کا معنی بلندی، تو بلندیوں کی طرف جانا جو ہے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پنجواں، چھواں، ستواں، اس کے بعد سدرۃ المنتہا تک جانا، اس کو علماء نے معراج کہا ہے۔ اور سدرہ یہ وہ مقام ہے کہ اس کے آگے کسی کو اجازت نہیں، حتیٰ کہ جبریل بھی جب اللہ تبارک و تعالی انبیاء پہ وحی کا نزول کرتا تھا تو جبریل اس مقام پہ آتا تھا، اس سے آگے نہیں بڑھتا۔ لیکن جب میرے کملی والے اس مقام پہ تشریف لائے تو جبریل نے کہا، اے حضور یہ میرا منتہا ہے، اس سے آگے میں جا نہیں سکتا، اگر جاؤں تو تجلی خدا سے جل کے راکھ ہو جاؤں، اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزد پرم، ایک بال کا سرا بھی اس مقام سے آگے جاؤں تو تجلی خدا سے جل کے راکھ ہو جاؤں، حضور اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ تو اپنے آقا مولا کی شان دیکھیے، حضور کا مقام دیکھیے، آپ نے شان فرمایا، اے جبریل جہاں پہ تیری انتہا وہاں سے مصطفیٰ کی ابتدا۔ جبریل پیچھے رہ گیا، کملی والے پھر اکیلے آگے جا رہے ہیں۔ یہ شان ہے میرے کملی والے کی، یہ مقام ہے میرے مصطفیٰ کا۔ ارے لوگ تو کملی والے کی نورانیت کا انکار کرتے ہیں، اب جبریل سے بڑا کوئی نور نہیں ہے، اس کی نورانیت میں کوئی شک نہیں کرتا، کوئی شبہ نہیں کرتا۔ اب اس مقام پہ آتے وہ جو نوروں کا سردار ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، ایک سرا بھی بنوں جل کے راکھ ہو جاؤں، میں قربان جاؤں نور مصطفیٰ پہ کہ اتنا اعلیٰ نور تھا، جبریل کی نورانیت سے اعلیٰ نور کہ وہ جگہ جہاں جبریل جل کے راکھ ہو جائے وہاں سے مصطفیٰ آرام سے گزر رہے، اور جبریل بھی پیچھے رہ گیا، پھر براق بھی پیچھے رہ گیا، پھر رف بھی پیچھے رہ گیا۔ اعلیٰ حضرت اس مقام پہ مجھے یاد آئے، جبریل رکے براق تھکے، جبریل رکے براق تھکے، رف رف بھی آگے بڑھ نہ سکے، جبریل رکے براق تھکے، رف رف بھی آگے بڑھ نہ سکے، رب ادنو منی حبیبی کہے، رب ادنو منی، ادنو منی، ادنو منی، اے میرے محبوب میرے قریبا قریبا قریبا، رب ادنو منی حبیبی کہے، تیرے قرب خدا کا کیا کہنا، رب ادنو منی حبیبی کہے، تیرے قرب خدا کا کیا کہنا۔ اب براق پیچھے رہ گیا، یہ براق کیا تھا؟ سواری جو رب کائنات نے بھیجی، اے جبریل یہ سواری بھیجا
اور سواری پہ بٹھا کے میرے مصطفیٰ کو میرے پاس لے آیا۔ اب یہاں پہ اہل ذوق بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سواری جو ہے اس کا نام ہے براق۔ براق یہ نکلا ہے برق سے، برق کا معنی بجلی۔ اس کو براق اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس کی رفتار بجلی سے بھی زیادہ تھی۔ اب ہماری جو بجلی ہے اس کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ۔ انسان کی بنائی جو بجلی ہے اس کی یہ رفتار ہے، اور جو خدا نے برق نہیں بلکہ براق بھیجا ہوگا اس کی رفتار کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ علماء لکھتے ہیں، روایات میں لکھا ہے کہ اس کی سپیڈ اور رفتار اتنی تھی کہ جہاں پہ اس کا قدم پڑتا تھا، جہاں پہ اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں پہ اس کا قدم پڑتا تھا۔ اب جو انسان کی بنائی ہوئی بجلی ہے، کوئی ہے ایسا بندہ جو اس پہ سواری کر کے دکھائے؟ اگر بجلی کی تاریں ننگی ہیں کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ میں قربان جاؤں اپنے کملی والے کے کہ وہ خدا کی بھیجی ہوئی بجلی پہ سواری کر رہے ہیں۔ یہ ہے میرے آقا کی عظمت۔ اور پھر براق پیچھے رہ گیا، جبریل پیچھے رہ گیا، پھر ایک اور سواری، ایک تخت نما سواری جس کو رب رب کہا جاتا ہے، پھر آپ اس پہ سوار ہوتے ہیں۔ ایک جگہ وہ بھی آتی ہے قرہ نار، قرہ زمہریر، کہ وہ سواری کے پیچھے رہ گئی۔ اب کیا تھا؟ ایک طرف نور خدا اور دوسری جانب نور مصطفیٰ۔ کوئی سواری موجود نہیں، کوئی ذریعہ موجود نہیں، کسی سواری میں یہ طاقت نہیں کہ اللہ کے حضور بڑھ سکے۔ تمام سواریاں پیچھے رہ گئیں، ایک جانب نور خدا اور دوسری جانب نور مصطفیٰ۔ اور علماء لکھتے ہیں بلا تشبیہ و تمثیل کہ جس طرح مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اسی طرح آج نور خدا نور مصطفیٰ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ کوئی وسیلہ نہیں ہے یہاں پہ، کوئی ذریعہ نہیں ہے یہاں پہ۔ اور پھر جب اللہ کے حضور گئے تو روایات میں آتا ہے کہ خیال آیا جب موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ سے ملنے کے لیے کوہ طور پہ گئے تو حکم ہوا اخلا نعلیک، اے موسیٰ اپنے جوڑے اتار کے آ، جوتی اتار کے آ۔ خیال آیا کہ یہ تو عرش الہی ہے، یہ تو عرش اعظم ہے، یہ کوہ طور سے اعلیٰ بھی ہے، عرفہ بھی ہے، تو میں اپنی جوتیاں اتاروں۔ حدیث میں آتا ہے جب یہ خیال کیا تو آواز آئی، اے محبوب وہ میرا کلیم تھا اور تو میرا حبیب ہے۔ اے محبوب میرا عرش جو ہے وہ ایک عرصے سے آپ کی جوتیوں کی زیارت کرنا چاہتا ہے۔ اے محبوب تو سنے جوتوں عرش اعظم پہ آ جا تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے کہ محمد کا مقام کیا ہے۔ پھر 90,000 کلام ہوا، 18 برس گزر گئے۔ جب واپس آئے تو کیا کی کیفیت تھی؟ ایک لمحہ بھی نہیں لگا تھا۔ لیلن، اور لیل کا معنی رات، اس کے اوپر جو تنوین ہے علماء لکھتے ہیں یہ تقلیل کے لیے ہے، یعنی پوری رات نہیں، رات کا ایک حصہ، ایک لمحہ آپ خانہ کعبہ سے بیت المقدس بھی جاتے ہیں، پھر بیت المقدس سے آسمانوں کی جانب، پھر جنت کی سیر، پھر دوزخ کا معائنہ، 90,000 کلام، اور پھر جب واپس آتے ہیں تو کیفیت کیا ہے؟ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، زنجیر بھی ہلتی بستر بھی رہا گرم، اور ایک پل میں سرے عرش گئے
محمد ایک پل بھی نہیں لگا، کوئی لمحہ نہیں لگا۔ اب جب عقل کے پیمانے پہ تولے نا اس بات کو تو عقل نہیں مانتی۔ عقل کہتی ہے یہ کیسے ہو گیا، گئے بھی آئے بھی، 90,000 کا نام بھی کیا، اللہ کے ساتھ ملاقات بھی کی، یہ سارا لمبا سفر، اور پھر مسجد اقصی میں انبیاء کی امامت بھی کرتے ہیں، تو یہ کیا بات ہے، لمحہ بھی نہیں لگا۔ ارے بہت سے دلائل موجود ہیں، ایک عام سی بات کرتا ہوں کہ آسمان کی بلندی کتنی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی تیز رفتار گھوڑے پہ بیٹھ کے اگر 500 سال چلتا رہے تو وہ اتنا فاصلہ طے کرتا ہے جتنا فاصلہ زمین سے پہلے آسمان۔ اب ہماری نظر میں یہ طاقت ہے، ہماری بصارت میں یہ قوت ہے کہ یہاں زمین پہ بیٹھ کے ایسے فلکوں کو کھولے تو ہماری نظر جو ہے آسمان پہ پہنچ جاتی ہے۔ ایک لمحہ بھی نہیں لگتا، لمحے کا حصہ بھی نہیں لگتا۔ اگر ہماری بصارت کے نور میں یہ طاقت ہے تو پھر اس خدا کے نور کی کیا طاقت ہوگی، جس کے بارے میں مولا کائنات نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب اگر نور بصارت میں آنکھ کے نور کی یہ رفتار ہو سکتی ہے تو پھر خدا کے نور کی رفتار کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ تو حضرات گرامی بہت لمبا چوڑا واقعہ، تفصیل طلب، یہاں پہ صرف ایک نکتہ جو ہے عرض کرتا ہو جاؤں کہ لوگ کہتے ہیں ہماری عقل نہیں مانتی۔ یہ بھی بتا دوں کہ معراج جو ہے یہ کملی والے کا معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ، اور معجزے کی تعریف یہ ہے کہ وہ کام، وہ مذہب جس کو عقل جو ہے وہ ماننے سے قاصر ہو، عقل عاجز آ جائے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ رب کائنات نے تمام انبیاء کرام کو معجزات عطا فرمائے، یہ ایسی قوتیں، ایسے کمالات کہ جو نبی کو غیر نبی سے ممتاز و ممیز کرتے ہیں۔ مولا کریم ہر زمانے میں ہر نبی کو اپنے اپنے وقت کے مطابق اس طرح کی قوتیں دیتا رہا۔ جب لوگ دیکھتے کہ اس شخص میں وہ طاقت ہے، وہ کمال ہے جو عام لوگوں میں نہیں ہے، تو وہ نبی کا کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا، تو اس کو کہا جاتا ہے معجزہ، معجزہ، معجزہ۔ مولا کریم نے تمام انبیاء کرام کو معجزات عطا فرمائے، لیکن جب میرے اور آپ کے نبی کی باری آئی تو مولا کریم نے ارشاد فرمایا اے محبوب سارے نبیوں کو میں نے معجزے دے کر بھیجا، اے محبوب تجھے سر سے لے کے پاؤں تک معجزہ بنا کے بھیجا۔ اب بتا میں یہ رہا ہوں کہ معجزے کا معنی ایسا کمال جس کو عقل انسانی سمجھنے سے قاصر ہو، عاجز ہو۔ میرے آقا مولا کا یہ معجزہ جس کو عقل نہیں سمجھتی، فرمایا معجزہ تو کہتے ہی اس کو ہیں جس کو عقل سمجھ ہی نہ سکے، اگر عقل سمجھ جائے تو وہ پھر معجزہ رہتا ہی نہیں۔ میرے آقا مولا کی انگلیوں سے پانی نکل رہا ہے، ارے انگلیوں سے خون تو نکل سکتا ہے لیکن پانی نہیں نکلتا، عقل نہیں مانتی۔ فرمایا اگر عقل نہیں مانتی تو اسی لیے اس کا نام معجزہ ہے نا۔ پتھر جو ہے وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ کیسے بول رہے ہیں، عقل نہیں مانتی، ان کی تو زبان بھی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا اگر عقل نہیں مانتی تو اسی لیے تو اس کا نام معجزہ ہے۔ تو میرے آقا مولا کو بے شمار معجزات عطا فرمائے گئے۔ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، مگر مصطفیٰ معجزہ بن کے آئے،
مگر مصطفیٰ معجزہ بن کے آئے۔ تو گزارش میں یہ کر رہا تھا کہ چونکہ معراج مصطفیٰ یہ چونکہ حضور کا معجزہ ہے، اگر عقل نہ مانے، اگر تیرا فہم اس کو قبول نہ کرے تو پھر بھی انکار نہ کیا کر، اس لیے کہ معجزہ تو کہتے ہی اس کو ہیں جو ہماری عقل و فہم سے ماورا ہو۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ہماری عقل جو ہے وہ اتنی محدود ہے، اور مقام خدا اور مقام مصطفیٰ اتنا لامحدود ہے کہ وہ ہماری عقل کے پیمانے میں آ ہی نہیں سکتا۔ اگر مقام خدا اور مصطفیٰ عقل میں آ جائے تو پھر ان کی ذاتیں جو ہیں وہ بھی عقل میں آ جائیں گی۔ اگر ذات خدا عقل میں آ جائے تو پھر وہ خدا نہیں رہتا۔ اگر ذکر مصطفیٰ، شان مصطفیٰ اگر تیری عقل میں آ جائے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ مصطفیٰ جس کا ذکر رب کائنات کرنے والا ہے، تو کہے کہ میں ذکر کر سکتا ہوں، یہ ناممکن۔ تیری اور میری عقل کا پیمانہ اتنا محدود ہے کہ نہ اس میں مقام خدا آ سکتا ہے، نہ مقام مصطفیٰ آ سکتا ہے۔ تو معراج مصطفیٰ میرے آقا مولا نے افلاک کی بلندیوں پہ جا کے یہ تیرے اور میرے لیے راستہ آسان کر دیا، اور اقبال کو کہنا پڑ گیا، اقبال کو کہنا پڑ گیا کہ اے انسان، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تو بھی مصطفیٰ کا تکبر کرتے ہوئے تو بھی آسمانوں کی بلندیوں کو چھوئے گا۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ تو چونکہ حضرات گرامی ٹائم نہایت محدود، صرف ایک نقطہ جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ جب مولا کریم نے ذکر معراج شروع کیا تو سب سے پہلے لفظ معراج کے لیے لفظ سبحان، ذکر معراج کے لیے سب سے پہلا کون سا لفظ استعمال کیا؟ سبحان۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو بلندیوں پہ اور معراج کرایا جس نے۔ ان علماء کرام یہ لکھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے کہ جب یہ ذکر رب شروع کرنے لگا تو سب سے پہلے لفظ سبحان کو استعمال فرمایا۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ سبحان کا معنی ہے پاک، ہر قسم کے عیب سے پاک، ہر قسم کی کمی سے پاک۔ مولا کریم جب حضور کے معراج کا ذکر کرنے لگا تو یہ لفظ اس لیے استعمال کیا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو مصطفیٰ کے معراج کا انکار کریں گے۔ تو جب انکار کریں گے تو پھر حضور پہ انکار نہیں ہوگا بلکہ ذات خدا اور قدرت خدا کا انکار ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کائنات یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مصطفیٰ کو لے گیا، میں نے سیر کرائی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نہیں مانتا، ایسے نہیں ہو سکتا، تو اس نے گویا خدا کی ذات کا انکار کیا، اس کی قدرت کا انکار کیا۔ تو مولا کریم نے یہ واقعہ شروع کرنے سے پہلے لفظ سبحان بیان کر کے یہ اعلان کر دیا، اور مصطفیٰ کے معراج کا انکار کرنے والے خبردار، اگر تو نے مصطفیٰ کے معراج کا انکار کیا تو تو نے میری قدرت کا انکار کیا، اور میری قدرت کا انکار کیا تو میری ذات میں تو نے نقص ڈالا، کمی ڈالی، اور میری ذات تو وہ ہے جو ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اور یہ مصطفیٰ کا مقام پھر جب معراج کی رات آئی تو جبریل کو بھیجا، جبریل آیا، معراج کی رات براق میں بٹھایا، اور پھر براق جو ہے وہ برق رفتار ہوا۔ اور پھر یہاں پہ کسی عشق والے نے ایک نقشہ ایسا محبت والا کھینچا کہ دل کرتا ہے 2-4 منٹ ہیں آپ محبت والے عشق والے لوگ بیٹھتے ہیں، جب آپ اس سواری پہ بیٹھتے ہیں، ترمذی شریف میں آتا ہے کہ سواری جو ہے وہ بدھ کی،
براق جو ہے وہ گر گا۔ جبریل نے کہا اے براق یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ گستاخی کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی زبان دی تو براق نے کہا میں گستاخی نہیں کر رہا، آج اپنے مصطفیٰ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ حضور مجھ سے وعدہ کیجئے کہ جس طرح آج آپ مجھ پہ سواری کر کے آسمانوں کی طرف جا رہے ہیں، جب قیامت کا دن ہو آپ جنت میں جائیں تو مجھ پہ سواری کریں۔ یہ جانور جو ہے یہ کملی والے کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کر رہا ہے، اور جو مسلمان ہو کے کملی والے کا کلمہ پڑھنے والا ہو کے اس میں یہ محبت جو ہے یہ جوش نہ لے، موزن نہ ہو، حضور کے ساتھ عقیدت کا رشتہ استوار نہ کرے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کا حقدار نہیں۔ پھر جب اس سواری پہ بیٹھے، سواری جو ہے وہ برق رفتار ہوئی، باغ عالم میں باد بہاری چلی، باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، جشن معراج کا آج کی رات ہے، اور نبیوں کو یہ مرتبہ ہی نہیں، عرش اعظم پہ کوئی گیا ہی نہیں، ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں، ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں، جیسا رتبہ تیرا آج کی رات ہے۔ حضرات گرامی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں پہ جمع ہونا اور ذکر مصطفیٰ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہماری دنیا آخرت بہتر فرمائے۔ اگر ہم زندہ رہیں تو غلامی مصطفیٰ میں، اگر جہان فانی سے جائیں تو غلامی مصطفیٰ میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ بشیر کہیے
نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے جو سر بسر ہے کلام ربی جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا تجلیوں کے کفیل ہو تم مراد قلب خلیل ہو تم مراد قلب خلیل ہو تم خدا کی روشن دلیل ہو تم خدا کی روشن دلیل ہو تم یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے یہ سب تمہارا